جس عمل کو آج ایک مخصوص مہینے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ انسانی تاریخ کے ہر اہم دور میں موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا بڑا اہم حوالہ موجود ہے۔ وہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان والوں پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے ان سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے۔ یہ حوالہ خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روزہ کوئی اچانک ایجاد ہونے والی روایت نہیں تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو پہلی قوموں سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام سے قبل کے ادوار پر نظر ڈالی جائے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ روزے کا تصور صرف آسمانی یا ابراہیمی مذاہب تک محدود نہیں تھا۔ قدیم مصریوں، یونانیوں، رومیوں اور یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی روزہ رکھنے کی روایت موجود تھی۔ کھانے پینے سے رک جانا اور خود کو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی ضروریات سے قطع کر لینا دراصل انسانی فطرت کی ایک گہری روحانی طلب ہے۔ قدیم مصری اس عمل کو اپنے معبودوں کی خوشنودی اور روحانی طہارت کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ یونانی فلسفے میں روزہ ذہنی صفائی اور جسمانی توازن کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مقاصد چاہے مختلف رہے ہوں لیکن نتیجہ ایک ہی تھا، جسم کو محروم رکھ کر روح یا ذہن کو طاقتور بنانا۔ اور اس تہذیبی ارتقاء میں ایک اور حیران کن حوالہ ظہور اسلام سے پہلے کے عرب مشرکین کا بھی ملتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ ان کے مخصوص دن اور اوقات بالکل مختلف ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ کا قدیم معاشرہ اس بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے عمل سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس مشقت کے پیچھے کوئی عظیم روحانی راز پوشیدہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کو ناپاکی اور برائی سے دور رکھنے کے لیے خدا کی خاطر روزہ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ یہ وضاحت اس عمل کی بنیادی روح کو نکھارتی ہے۔ جب ایک مقرب فرشتہ اس عمل کی تاکید کر رہا ہو تو اس کا واضح مطلب یہ نکلتا ہے کہ روزہ اصلاً برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ صرف فاقہ کشی نہیں ہے، یہ انسانی نفس کو بے راہ روی سے روکنے اور اسے ایک منظم پاکیزگی کی طرف لے جانے کا ایک اعلیٰ ترین نظام ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت علی علیہ السلام، جنہیں ان کے وسیع علم کی وجہ سے باب العلم بھی کہا جاتا ہے، ان کے حواریوں نے ان سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ اور ان کا جواب یہ تھا کہ اس زمین پر سب سے پہلا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان پر ہر مہینے کے ایام بدھ یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے۔ قمری مہینے کی ان تاریخوں میں چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، مکمل روشن۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ مکمل چاند کا انسانی مزاج اور دریاؤں کی لہروں پر اثر پڑتا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایسے اوقات میں جب جذبات اور جسمانی کیفیت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، روزہ رکھنا انسانی نفس کو متوازن رکھنے کا ایک بہترین فطری نظام معلوم ہوتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لی جائے تو توریت کے مطابق انہوں نے کوہ طور کے نیچے 40 دن تک مسلسل روزہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں کے علاوہ سال بھر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ 40 دن تک مسلسل روزہ رکھنا خصوصاً آسمانی کلام یعنی تورات کے نزول سے پہلے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب کسی عظیم روحانی منزل کو پانا ہو یا خدا سے مکالمہ کرنا ہو تو جسم کو دنیاوی علائشوں سے مکمل طور پر کاٹنا پڑتا ہے۔ ذرائع ایک مختلف قسم کے روزے کا ذکر کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان کا ذکر صرف اسلامی روایتوں تک محدود نہیں بلکہ قرآن مجید اور انجیل دونوں میں ان کے روزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو بات اسے منفرد بناتی ہے وہ یہ کہ یہاں صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں تھا بلکہ چپ رہنے کا یعنی زبان کا روزہ بھی شامل تھا۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعات بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ خاموشی خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، بے شک زبان اور خیالات کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ اس کی سب سے بڑی مثال معلوم ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، زندگی بھر کا یہ معمول۔ آج روزہ ہے، کل نہیں ہے، پرسوں پھر روزہ ہے۔ ذرائع ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں جو انتہائی حسابی اور منظم معلوم ہوتا ہے۔ وہ مہینے میں کل 9 روزے رکھتے تھے، لیکن ان کی ترتیب کافی دلچسپ تھی۔ 3 روزے مہینے کے آغاز میں، 3 روزے مہینے کے درمیان میں اور 3 روزے مہینے کے اختتام پر۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کو عبادت کے ایک اینکر سے باندھ دیا ہو۔ یہ طریقہ واضح کرتا ہے کہ روزہ صرف فقہ کشی کا نام نہیں بلکہ وقت کی پابندی اور نظام الاوقات کو بہتر بنانے کا آلہ ہے۔ روحانی نظام اپنانا اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیاوی ذمہ داریاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، روحانی نظم و ضبط کو وقت اور ترتیب کے ساتھ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ذرائع اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا عمل انسانی فطرت اور اس کی روحانی ضرورت سے جڑا ہوا ہے۔
ہر تہذیب اور ہر دور میں اس بات کو محسوس کیا گیا کہ جسمانی خواہشات پر قابو پائے بغیر انسانی روح کی بلندی ممکن نہیں ہے۔ آج کی جدید سائنس اور طب انتہائی تحقیق کے بعد وقفے سے فاقہ کشی، جسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، اس کے حیرت انگیز فوائد دریافت کر رہی ہے۔ ہاں، سائنس بتاتی ہے کہ جسم کو محسوس اوقات میں بھوکا رکھنے سے خلیے یعنی سیلز خود مرمت کے عمل سے گزرتے ہیں، صحت بہتر ہوتی ہے اور ذہنی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی۔ اگلے موضوع تک کے لیے خدا حافظ۔